السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے نکاح کا مقصد اور اس کی حکمت۔ کیا نکاح صرف ایک رسم ہے یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت؟ کل کا میرا موضوع تھا رشتے انا سے نہیں بلکہ برداشت سے چلتے ہیں۔ کل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب انسان اپنی انا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو محبت دم توڑ دیتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے اور رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا رشتہ ہے جسے سب سے زیادہ برداشت، محبت، رحمت، قربانی اور ایثار کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نکاح پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر نکاح کے مقصد کو سمجھنے کے لیے صرف چند لمحہ بھی صرف نہیں کرتے۔ ہم شادی کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، مگر اللہ نے نکاح کیوں مشروع فرمایا یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم مہندی، بارات اور ولیمے کی تیاری کرتے ہیں، مگر اس رشتے کے حقوق اور ذمہ داریوں کی تیاری نہیں کرتے۔ اسی لیے بہت سے گھر چند مہینوں میں اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اگر نکاح صرف خواہش پوری کرنے کا نام ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانیوں میں شمار کرتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نکاح اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے ذریعہ دولت جمع کرو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر حکومت کرو، بلکہ فرمایا تم سکون حاصل کرو۔ گویا نکاح کا پہلا مقصد سکون ہے، اور جس گھر سے سکون چلی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں نکاح کی روح کمزور ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ ارشاد فرمائے، مودت اور رحمت۔ مودت وہ محبت ہے جو حالات کے بدلنے سے بھی باقی رہتی ہے، اور رحمت وہ جذبہ ہے جو انسان کو ایک دوسرے کی کمزوری پر معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے کامیاب گھر وہ نہیں جہاں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ کامیاب گھر وہ ہے جہاں اختلاف کے باوجود محبت زندہ رہتی ہو، احترام باقی رہتا ہو اور معافی کا دروازہ بند نہ ہوتا ہو۔ سوچئے، اگر شوہر صرف اپنے حقوق مانگے اور بیوی صرف اپنی خواہشات کا مطالبہ کرے تو گھر نہیں بنتے، فقط عدالتیں آباد ہوتی ہیں۔ لیکن جب دونوں یہ سوچیں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ایک صحیح بات کسی کا گھر بچا سکتی ہے، کسی کا رشتہ سنوار سکتی ہے اور کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔